ایسا عمل ہے کہ جو بے نفس ہی مستحب ہے، لیکن اگر گناہ میں انسان پڑھنے والا ہو تو واجب ہو جاتا ہے. کسی بھی حالت میں اس کو حرمت یا کراہت کی طرف نہیں لے جایا گیا، نہ حتی جواز، بلکہ مستحب ہے، سنت رسول ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی مجھ سے نہیں، یعنی میری امت میں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جو اس سے دوری اختیار کرے جانتے بوجھتے ہوئے. انسان کی خداوند متعال نے کچھ غرائز دی ہیں، خواہشات دی. کھانا پینا ایک انسان کی خواہش ہے، ضرورت ہے. اس طرح سے جسمانی اور ضروریات ہیں. شادی اسی طرح سے خداوند متعال نے جب ایک غریزہ دیا ہے، اس کا حلال حل دیا ہے، جائز حل بتایا، ہر ایک ضرورت کا حل بتایا. جو اس ضرورت کو اس جائز طریقے سے پورا نہ کرے تو پھر اس کے چانسز ہوتے ہیں حرام کے اندر ملوث ہونے. اس کی مثال جو علماء نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جگہ آپ کو پانی مل رہا ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی نہیں پیتے، کہتے ہیں نہیں آگے سے پی لوں گا. آگے جاتے ہیں، پھر دوبارہ نہر بھی ملتی ہے، چشمہ ملتا ہے، پانی صاف شفاف بہ رہا ہے، آب زلال کنواں، کہیں پہ آپ پانی نہیں پیتے، آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہاں تک ایک وقت آتا ہے اب آپ کہتے ہیں اب مجھے اتنی پیاس ہے کہ کہیں سے پانی ملے گا پیوں گا، لیکن اب آپ کو صاف پانی نہیں مل رہا کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان گٹر سے نالے سے پانی پیے. کیوں؟ کیونکہ پیاس ایسی ہے. اپنے جسم کو اس شدت پہ نہ لے جائیے کہ حرمت میں آپ کو گٹر کا پانی پینا پڑے، نجس پانی پینا پڑے، حرام پانی پینا پڑے، گندا پانی پینا پڑے. بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ وہ جو طاہر، پاک، اچھا، صاف راستہ ہے اس کو اختیار کرے انسان. خداوند متعال نے یہ بہت بڑی ایک ہمیں نعمت دی ہے، اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یعنی جب بعض خطبوں کے اندر آیا ہے کہ الحمدللہ الذی احل النکاح وحرم الزنا والسفہ، تعریف اس خدا کی، ساری حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے نکاح کو حلال قرار دیا اور زنا کو، بدکاری کو حرام قرار دیا. یعنی اس پہ بھی خدا کی تعریف ہے کہ اس نے ایک جائز راستہ ہمیں دکھایا. اور انسان کی جو خواہشات ہیں اس کے لیے سب سے اچھا راستہ 2 رکعت ایک متزوج کی، شادی شدہ آدمی کی 70 رکعت سے افضل ہے ایک غیر شادی شدہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ثواب کے ذریعے سے اتنا ثواب ہے اتنا کہ 2 رکعت اس کی 70 رکعت سے بہتر ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکون قلب ہوتا ہے، سکون مغز ہوتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے شادی کے بعد، اس سے اس کی کنسنٹریشن، اس کی توجہ خدا کی عبادت میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. شادی شدہ آدمی زیادہ توجہ سے اچھی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ جو پیغمبر اسلام بڑی گہرائی دے رہے ہیں. اطمینان قلب جو انسان کو حاصل ہوتا ہے شادی سے، کہ انسان کی خواہشات کے لیے ایک جائز اور حلال راستہ موجود ہے جو کہ غیر شادی شدہ کے لیے مہیا نہیں. ایک اور حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں جو میں پورے الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وضاحت میرے پاس میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ حدیث میں پورے الفاظ ایگزیکٹلی نہیں بیان نہیں کروں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں شبہہ نہ آئے حدیث سے متعلق. کہ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ 4 افراد کو ان کراہت کی طرف اس کو منفور نفرت کا اظہار کیا. اکیلے کھانا، اکیلے رہنا، اکیلے سفر کرنا، سفر میں موت ہو سکتی ہے. اکیلے کھانا نہیں، انسان کو خود غرضی سے کھاتا ہے، زیادہ بھی کھا سکتا ہے. اکیلے سونا، اکیلے رہنا ڈسکریج کیا اسلام نے. تنفیر، نفرت کا اظہار کیا گیا، اس میں کراہت کا اظہار کیا گیا. عجیب و غریب رغبت دلائی ہے. کیوں؟ انسان خود غرضی سے باہر نکلتا ہے. اسلام پورا کا پورا اسلام جو ہے نا وہ سیکریفائسنگ ہے، یعنی قربانی دینے کا جذبہ، لوگوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اکیلے رہنے والے کا ہوتا ہے آئے، ہمیشہ وہ کہتا ہے میں. جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک سے ہو جاتا ہے ہم. انگریزوں کی ایک اصطلاح ہے مائی ادر ہاف، مجھے بہت پسند ہے، میرا دوسرا حصہ. جب بیوی کے متعلق بات کرتے ہیں، شوہر کے متعلق بیوی بات کرتی کہتی ہے مائی ادر ہاف، میرا ادر ہاف. یعنی کیوں؟ انسان نفسیاتی طور سے 2 جسم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ ایک بن چکا ہوتا ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان کا، سائیکولوجیکل جو افیکٹ ہوتا ہے. 2 افراد کے جو اصلاً رشتے جو خداوند متعال نے بنائے ہیں وہ تو خود ہی آپ نے انتخاب نہیں کیے، ویسے پیدا ہو گئے. ایک رشتہ آپ نے خود انتخاب کیا، وہ ہے زوجہ کا رشتہ، شوہر کا رشتہ. اور وہ انتخاب کرنے کے بعد انسان پہلی مرتبہ ملتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کئی برسوں سے دوسرے کو جانتے ہیں. وہ سکنف، یعنی عجیب و غریب قرآن کی جو آیات ہے نا، خدا کہتا ہے میں نے سکون پیدا کیا ہے. سکون، آج پوری دنیا سکون کے لیے ڈرگز لے رہی ہے، شراب پی رہی ہے، برائیاں کر رہی ہے. خدا کہتا ہے میں نے سکون پیدا کیا. سکن لکم ہن سکن لہم، وہ تمہارے لیے باعث سکون، ہن سکن لکم، وہ تمہارے لیے باعث سکون، تسکین، ٹرانکویلٹی، پیس، اور تم ان کے لیے باعث سکون ہو. حضرت آدم کو خداوند متعال کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوا خلق کیا تو پھر اطمینان، ایک سکون پیدا ہوا حضرت آدم کے دل میں. یہ جو آیات روایات ہیں، اتنا زیادہ گہرائی ہے اس کے اندر. اگر دیکھا جائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. حتیٰ لباس کے لیے علماء نے کچھ اچھی چیزیں بیان کی ہیں کہ کیا کرتا ہے. لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے. اچھا چلے, اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں. لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ میرے جسم کتنے زخم میں کیا ہے, نہیں, انسان کے عیب چھپاتا ہے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. اور لباس کی اور بہت سی خصوصیات لکھی ہیں. جب ایک دوسرے کے میاں بیوی خاندان میں جائیں تو وہ اپنے شوہر کا یا اپنی بیوی کا اچھا اثر دے اپنے خاندان میں, تاکہ پھر اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. جو اثر آپ دیں گے اسی نگاہ سے دیکھا جائے. تو بہرحال اس کے بہت زیادہ احکام و فلسفہ بیان کیا گیا ہے شادی کا. صرف یہ کہ ایک بہرحال اب ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہنا چاہتا, لیکن انسان اگر اپنی حلال, یعنی جو ایرانی استعمال کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بحلال خود, یعنی اپنے حلال کے ساتھ, یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ, یہ نہیں کہتے کہ بیوی کے ساتھ, بلکہ اپنے حلال کے ساتھ بیٹھا ہے تو انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میری ضروریات کے لیے جائز راستہ موجود ہے. نہیں تو اس کے ذہن کے اندر شیطان آتا ہے. خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو اس لیے جب انسان اپنے زوجہ کے ساتھ ہے, اہلیہ کے ساتھ ہے, شوہر کے ساتھ ہے, یہ جو کہا ہے کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ یا ثلث دینہ, امیر المومنین کی حدیث کے اس نے آدھا دین بچا لیا یا 2/3 دین بچا لیا. کیا مطلب؟ یعنی انسان کا آدھے گناہ جو ہیں وہ شادی سے متعلق وابستہ ہے, شہوات سے متعلق ہیں. اگر انسان شادی کر لیتا ہے تو وہ آدھا اس کا دین محفوظ ہو گیا, وہ اس کے گناہ نہیں انجام دے گا, باقی آدھے کے لیے اس کو کوشش کرنی ہے. تو بہرحال یہ تاکیدات ہے جو مختصر سے میں نے اس میں کہا.